اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ دشمنوں کے حوالے سے ہے کہ دشمنوں کو لگام ڈالنے کا وظیفہ ہو۔ جیسے کوئی جانور نہیں ہوتا تو جانور جب بکھر جاتا ہے بچھڑ جاتا ہے یعنی کہ وہ اتھرا جاتا ہے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ وہ حرکتیں غلط کرنا شروع کر دیتا ہے یا کاٹنا شروع کر دیتا ہے یا پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے، بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو وہ جانور کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے لگام ڈالتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو جانور کو جیسے لگام ڈالی جاتی ہے نا، ایسے انسان نما بھی کئی جانور ہوتے ہیں زندگی کے اندر، اور ان جانوروں کے اندر نا ان کی 3 نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں لالچ کوٹ کوٹ کے بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر اتنی لالچ ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، مجھ پہ یہ بھی مل جائے۔ وہ یتیموں کے مال پہ حق کھانے، مطلب یتیموں کا مال کھانے کے لیے بھی جو انسان نا وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ قبر میں ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس اولاد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اولاد بھی اپنے والد کو اچھا نہیں سمجھ رہی ہوتی، لیکن اس کے دماغ کے اندر اتنی زیادہ شیطانیت بھر چکی ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں یہ بھی، ہوس کا پجاری جسے کہتے ہیں نا، دولت کا، پیسوں کا، ٹھیک ہے، اور جھوٹی انا کا، اور پتہ ہوتا ہے کہ کون حق پہ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ شیطانی ہتھ کنڈے، اور اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے معاشرے کے سامنے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاص طور پہ خواتین میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے، حسد، ٹھیک ہے، فلاں خاتون کا فلاں خاتون سے حسد، ٹھیک ہے، اس کے بعد ناجائز فلاں عورت پہ جادو کروا دینا، فلاں عورت پہ جو ہے تعویذ ڈلوا دینا، ٹھیک ہے، ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ مختلف معاملات میں، کیونکہ یہ خواتین کا معاملہ ہے تو اس لیے میں بہت ہی نزاکت کے ساتھ اور بہت ہی محتاط جملوں کے ساتھ، کیونکہ سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے ان شیطانی شر سے، لوگ گمراہ اتنا کر دیتے۔ اصل میں خواتین کی دشمن ہوتی ہے نا، یعنی کہ گھر میں خاتون بیٹھی ہے، دوسری خاتون آئی، وہ فلاں بابا ہے، وہ اس کے پاس بڑا یہ ہے، اس نے وہ کر دیا، میں نے اس سے یہ کام کروا لیا، اب اس سے وہ پہنا وہ کردہ کالا علم تے کیری گل ہے، یعنی کہ وہ خواتین کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطانی علم کرتا ہے، کالا جادو کرتا ہے، کالی بندش کرتا ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ، سب خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سب بہنوں کی بات، میرا ظاہری بات ہے بہت سارے معاملات کے اندر مرد و خواتین کے ساتھ جو ظاہری بات ہے ایک رابطہ ہے، اس فیلڈ میں ہوں، 25 سال تو مجھے خانقاہ پہ ہو چکے ہیں، پھر سیکھتے سکھاتے زندگی، تو ایک سلسلہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہے وہ جادو، اثرات، بیماری سے شفا کے لیے ویڈیو کال پہ دم بھی کرواتے ہیں، ویڈیو کال پہ کرتے ہیں دم، تو بہت سارے معاملات سننے میں، سیکھنے میں، تجربات میں، مشاہدات میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اعتراف بھی کیا میرے سامنے آ کے کہ ہم سے یہ غلطیاں واقعی ہو چکی ہیں۔ تو اس میں جو یعنی کہ مخالفین، حاسدین اور دشمن جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، تو ایسے دشمنوں، جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کو برباد کرنے کا میں وظیفہ تو بتاؤں گا، لیکن اگر کوئی جادو، اثرات، بیماری سے شفا کا دم کروانا چاہتا ہے یا علاج کروانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ اپنا ہمیں مسئلہ بتا دیں وائس میسج میں یا لکھ کے، تو انتظار کریں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ 300-400 کال نہیں لے سکتا، اور ایک دو باتیں مجھے زیادہ اگر مجھے 400 کال آئی ہے نا تو 370 کالیں جو ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے، اس لیے میں کال لینا چھوڑ دی ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ ہمیں جی مجرب وظیفہ دے دیں یا جو آپ نے وظیفہ بتایا اس کی ترتیب بتا دیں۔ 99% میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے وہ ویڈیو میں جہاں سے نمبر لیا وہاں سے وظیفہ نہیں دیکھا؟ نہیں بس وہ آپ کا سامنے نمبر آیا تو ہم نے آپ کو فون کر دیا۔ مجھے بتائے کسی بندے کی محنت ہے، میں اس لیے جو ہے وہ سخت مزاجی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھئی آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری ترتیب سمجھ میں آئے،
اور جو ادھوری ویڈیو دیکھتا ہے، سکپ کر کے ویڈیو دیکھتا ہے، اس کو میرے عمل کی بالکل اجازت نہیں، کیونکہ میں محنت کرتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میری محنت ضائع ہو. ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کریں، میری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ میں دعاؤں سے نوازیں، اور خاص طور پہ آپ جو ان سے ہے اس وظیفے کی ترتیب کو سمجھ کے کریں. جو پوری ویڈیو دیکھے گا اس کو اس عمل کی اجازت ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر مخالفین ہے، حاسدین ہے، منافقین ہے، یا خواتین محسوس کرتی ہیں گھریلو زندگی کے اندر، تو میں آپ کو کوئی آج لمبا چوڑا عمل نہیں بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو بہت ہی لاجواب اور بہترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس کو کرنے سے آپ کو بالکل کامیابی تو فوراً حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، اور زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا مبارک نام ہے جس نام کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے. اب عمل کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اچھا اس کے عمل کے آپ کو 3-4 فائدے وہ آپ کو فوراً حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے، شیطانی طاقتوں کے ذریعے. تو تعویذات ایک لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو تعویذ بڑا سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آپ کو تعویذ دیتا ہے تو وہ ایک لفظ بولتا ہے اس کو کھولنا نہیں ہے، کھول لیں گے تو اس کی طاقت ضائع ہو جائے گی. ٹھیک، کمال ہے یار، مطلب کیا آپ خود سمجھدار ہیں. کیوں؟ کیونکہ تعویذ کھولیں گے تو آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. تعویذ پر یا تو قرآن پاک کی آیات چلو لکھی ہو تو وہ حفاظت کے لیے بندہ تکیے کے نیچے، جیسے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کو رات کو ایک خوف آیا بہت زیادہ، تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے چند جو ہے ان کے سامنے وہ لکھ کے دے دی ان کو، اور فرمایا کاغذ کے اوپر، اور فرمایا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لے. ٹھیک ہے، تو اب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے وہ لفظ ہے جو آپ نے لکھے حفاظت کے، تو وہ آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. تو وہ ایک عجیب قسم کا بادل آیا، اور جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا، نہ وہ نورانی تھا، نہ وہ سیاہ تھا، نہ وہ لال تھا، نہ وہ کالا تھا، تو عجیب و غریب قسم کا اور مختلف شکلیں اختیار کرتا ہوا قریب آیا اور جھلس گیا اور ختم ہو گیا. اور اچانک ایک آواز آئی کہ اگر تیرے پاس یہ تعویذ نہ ہوتا تو میں آج تجھے یعنی کہ نقصان پہنچاتا. تو ظاہری بات ہے، اب دیکھیں بہت ساری اور چیزیں ہیں، وہ ایک کاغذ کے اوپر اللہ کا پاک کلام لکھنا یا اپنے پاس حفاظت کے لیے رکھنا، وہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں. چلے آپ کسی عامل سے لکھواتے ہیں، جیسے کوئی کسی چیز کا عامل ہوتا ہے، سورہ اخلاص کا کوئی عامل ہے، یا اس نے اس کی زکوٰۃ صغیرہ ادا کی ہے، کبیرہ ادا کی ہے، دیگر معاملات ساری چیزوں کو اس نے دیکھا ہے اور سارے معاملات کو اس نے ہینڈل کیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کسی چیز کا عامل ہے، وہ لکھ کے دے دے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جلدی فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ بھی اگر لکھ لیں تو فائدہ تو اسے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو آپ تعویذ کھولتے ہیں، مجھے بتائیں تعویذ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ تعویذ پہ اگر لکھا ہے گنتی لکھی ہوئی ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ گنتی کیا ہے؟ مطلب اس کے اوپر لکھا ہے 7559، وہ کیا ہے جی؟ 7595 کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کہ یہ عمل ہے جی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ فیل کا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ سورہ فیل کا عمل ہے، اور ساتھ میں اللہ کا ایک مبارک نام ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں. اب یہاں پہ کیونکہ میں نے اپنی گفتگو کو فوراً روکا ہے، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس نے اچانک سے جو چیز سمجھا رہا تھا اس نے اس کو روکا کیوں ہے؟ کیونکہ میری گفتگو یہاں پر اختتام نہیں ہو رہی بلکہ ایک نیا رخ لے رہی ہے، اس لیے میں نے روکا ہے. اب ہم جو آج آپ کو عمل بتائیں گے وہ ہے یا سمیع، یا نافع یا نور، یا نافع یا نور. اب یا نافع جو ہے اس کو ہم نے اکٹھا پڑھنا ہے، یا نافع یا نور. یا نافع اے نفع دینے والے. ٹھیک ہے، اس کے اعداد قمری ہے 201، اور اس کے موکل کا نام ہے مولا ایل، میم واو لام الف حمزہ یا لا، مولا ایل.
اور یا نور روشن کرنے والا ہے، روشن کرنے والے 256 اس کی اعداد قمری ہے، اور اس کے موکل کا نام ہے افتاحیل، الف تا ہا الف حمزہ یا لام افتاحیل، اور ابرائیل یعنی کہ افتاحیل کے ماتحت 4 سردار موکل ہے، اور اس موکل کا نام ہے ابرائیل سردار کا، اور ہر ایک کے تابع 70 موکلات ہیں۔ اب یہ ایک روحانی طاقت ہے، سمجھیے گا بات کو آپ کو، ٹھیک ہے۔ سورہ فیل اور جو ہے یا نافع یا نور، اب میں نے آپ کو ابھی بتایا 1 منٹ چند سیکنڈ پہلے کہ یا نافع کے اعداد قمری ہے 201، یعنی کہ اب میں اس کے اعداد قمری نکالنے کے بعد میں اس کے موکل کا نام ہے مولائیل اور اس کے نام کے اعداد قمری نکالوں گا، اور اس کو جمع کر کے میں ایک جگہ پہ لکھ دوں گا تعویذ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب وہ تعویذ جو ہے وہ اب اس کے ماتحت ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، یعنی کہ ایک شیطانی عامل ہے، وہ شیطانی جنات کو قید کرتا ہے، اور قید کرنے کے بعد شیطانی طاقتوں کو اپنے تابع کرتا ہے، اور ان سے نام پوچھتا ہے، 41 دن کے بعد وہ سامنے آ جاتی ہیں، پھر ان سے پوچھتا ہے، پھر ان کے وزیر مشیر یہ وہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، بادشاہی نظام ہوتا ہے، کیونکہ جیسے وہ ایک تسبیح کا دانہ پھینکتا ہے تو ایک جن کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہ جیسے جیسے پھینکتا جاتا ہے تو جنات کی پیدائش ہوتی جاتی ہے نا، تو 41 دن کے بعد وہ سارے جنات اکٹھے ہو کے کروڑوں کی تعداد کے اندر ایک جن کی شکل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک جک جان جو ہوتے ہیں نا، وہ ہونے کے بعد وہ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو وہ قید کرتا ہے، تابع کرتا ہے، تو اس کے نام اس کو نام جب پوچھتا ہے تو نام پوچھنے کے بعد اس کے اعداد قمری نکالنے کے بعد اس کا ایک تعویذ تیار کرتا ہے، اور اس کے مختلف ڈبے بناتا ہے، اور اس کو مشرق سے حملہ کروانا ہے، مغرب سے کروانا ہے، شمال سے کروانا ہے، جنوب سے کروانا ہے، اس کی ایک وہ ترتیب بناتا ہے۔ ترتیب بنانے کے بعد وہ ترتیب اس کی مینٹلی ہوتی ہے، اپنی ذاتی ہوتی ہے ترتیب، یا وہ شیطانی جنات کے ساتھ مشورہ کر کے ترتیب بناتا ہے، اور اس کا ایک تعویذ تیار کرتا ہے، اور اس تعویذ پہ وہ کام کرتا ہے۔ وہ تعویذ جہاں پہ دفن ہوگا، تو یعنی کہ یوں کہہ لیجئے پرانے دور میں جب بچوں کو کہانی سنائی جاتی تھی نا کہ فلاں بادشاہ کی جان ایک کبوتر میں یا ایک طوطے میں تھی، تو اصل میں وہ شیطانی جن جو ہوتا ہے جس کا اس نے تعویذ بنایا ہوتا ہے، اس کو اس کے اندر اس نے قید کر دینا ہوتا ہے، تو وہ تابع ہوتا ہے اس تعویذ کے، یعنی کہ اس تعویذ میں اس کی جان ہوتی ہے، جب تک وہ وہاں دفن ہے وہاں تک تعویذ کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کو فلاں کر دیا جائے، جو بھی کام ہے۔ آپ کا دشمن جا کے پیسے دیتا ہے 20-50 ہزار کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کرنے والا تو 50 ہزار لے رہا ہے، ایک بات ہے مثال کے طور پہ، تو جس نے اس کا علاج کرنا ہے یا اس تعویذ کے اثرات ختم کرنے ہیں، یا اس تعویذ کو وہاں سے اس کی پڑھائی کو جلانا ہے، ساڑنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے، دریا میں بہانا ہے، اس پہ جو کام کرنا ہے اس کی پھر کیا فیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سوچنے والی بات ہے، یعنی کہ شیطانی جنات کو، شیطانی طاقتوں کو ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ وہ روحانی عامل ڈالتا ہے۔ تو شیطانی کام کرنے والا اگر 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، تو جو روحانی عامل ہے پھر اس کی کیا خدمت ہونی چاہیے؟ ہم تو کوئی اتنا زیادہ آپ لوگوں سے کسی قسم کی ڈیمانڈز بھی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور صرف اتنا کہتے ہیں یہ ادارہ ہے، طلباء و طالبات کا آستانہ ہے، مدرسہ ہے، 100 سے زیادہ دینی برانچیز ہے، ایک سلسلہ ہے، خانقاہی نظام ہے، تو اس میں آپ اپنی معاونت کا سلسلہ ایک جاری رکھیں۔ اشارتاً میں نے بات سمجھا رہا، عقل مندہ چاہے اشارہ کافی ہے، بقایا آپ نے آگے سمجھنا ہے۔ میں تو جس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، تاکہ میرے عمل میں جو طاقت ہے اس کا اشارہ ہو جائے۔ تو اب اس تعویذ کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے خلاف بن گیا اور وہ زیر زمین دفن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سے پیدائش ہوتی ہے، اور وہ اسلامی تاریخ کے آخری 3-4 دنوں میں وہ حملہ کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، یعنی وہ اسلامی تاریخ کے آخری 3-4 دنوں میں نوٹس کرے، اگر اس کے اوپر معاملات بگڑتے ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ جادو ہے۔ تو بقایا اب اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ عمل کو روزانہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ 7 دن 11 دن جتنے دن بھی کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، بس روزانہ اسی ٹائم پہ کرنا ہے جو ٹائم آپ نے فکس کر لی ہے، زیادہ کامیابی ہوگی۔ تو ٹائم آپ اپنی مرضی سے رکھ لیں، جس ٹائم پہ آپ کو فراغت ملے اس ٹائم پہ آپ کر لیں، یعنی کہ فارغ ٹائم جو ہو اس میں آپ کر لیں۔ 70 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اب آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، وہ پانی چہرے پہ، سر پہ، جسم پہ مساج کر کے پانی پینے کے بعد عمل شروع کرنا ہے،
یہ ہو گیا آپ کا حصار، حفاظتی اندرونی بیرونی حصار ہر قسم کا۔ کمرے میں جس کمرے میں کر رہے ہیں اس کمرے میں بھی چھینٹے وغیرہ لگا دیں، جس جگہ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں وہیں پہ بھی لگا لیں، تاکہ آپ کا کمرہ بھی کلیئر ہو جائے اور آپ بھی کلیئر ہو جائے۔ اب آپ کے اس کے بعد آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے، عمل سمجھتے جائیے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ سورہ فیل جو سی ہے یہ آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھ کے، آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے کوئی بات نہیں کرنی، بس یہاں سے بات شروع کرنی کہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے، اس عمل کو میں نے فلاں بن فلاں کے لیے کیا ہے اور فلاں کام کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام لے لیں، اس کی والدہ کا نام آتا ہے تو وہ بھی لے لیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر کوئی دشمن کا نہیں پتا تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا دشمن کون ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو شیطانی طاقتیں اس نے میری طرف بھیجی ہیں وہ تمام شیطانی طاقتیں اس کی طرف مسلط کر دی جائے، واپس بھیج دی جائے۔ تو اس طرح نامعلوم دشمن کے لیے بھی اور معلوم دشمن کے لیے بھی میں نے آپ کو ترتیب بتا دی ہے۔ اب 41 ٹائم سورہ فیل پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ نیت کر کے جس دشمن کے لیے جس کی زبان بندی کرنی ہے یا جس دشمن جو بھی ہے اس کے لیے۔ اب آتی ہے باری مطلب آپ کے کاروبار پہ، رزق کاروبار پہ، فیکٹری پہ، کارخانے پہ، شادی پہ بندش لگ چکی ہے تو اس کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا نافع یا نور، یہ 3 دفعہ دم کرنے کے بعد 3 ترتیبیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 70 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پہلی ترتیب۔ دوسری ترتیب ہے سورہ فیل 41 ٹائم، نیت آخر میں کر کے 3 پھونکیں مارنی ہے دشمن کا تصور باندھ کے۔ تیسرا دم کرنا ہے یا نافع یا نور پڑھ کے آپ نے کہنا ہے کہ اے مالک و مولا، یا نافع یا نور یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 تسبیحیں آپ نے 11 تسبیحیں کر لیں، 1100 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے 1100 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ 11 تسبیحیں آپ نے اس کی کرنی ہے، 10 تسبیحیں کر لیں، 11 کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب 1100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اے مالک و مولا، میرے رزق میں، میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرما اور میری زندگی کو نور سے بھر دے، یعنی کہ روشنی سے بھر دے، اور میری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے، اور مجھے ہر کام میں نفع عطا فرما، مجھے کاروبار میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، اور فلاں فلاں میری حاجت ہے اے اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ تو اس طریقے سے یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے رزق کے، کاروبار کے دروازے بھی کھل جائیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بھی ملیں گے، اور دشمن بھی ساری زندگی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام۔